السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تمام ناظرین کی طرف سے واقعی تہ دل سے ہم آپ کا شکر گزار ہیں۔ سلامت رہیں۔ ہم بھی اراکین ہادی ٹی وی اور ناظرین کی خدمت میں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ موقع ملا، یہ فرصت ملی۔ ویسے بھی ہمارے احادیث میں آیا کہ زکوٰۃ العلم نشرہ، سبحان اللہ، کہ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اسے نشر کیا جائے۔ اگر کوئی 4 لفظ ہم نے پڑھے ہیں محمد وآل محمد کی سیرت، ان کے فرامین میں، تو یہ ہمارا شرعی وظیفہ بھی ہے کہ وہ اپنے احباب کی خدمت میں بیان کریں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اور یہ آپ کی ہم سب کی حوصلہ افزائی ہمیشہ رہی ہے، آپ نے ہمیشہ کی ہے۔ ایک وہ ذات بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے مسلسل ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور چونکہ کل تو پروگرام ہے نہیں، تو آج جو شب جمعہ بھی ہے، اور ہم چاہتے ہیں اس ذات کو جس کو ہم خطاب کرتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغرباء ایک طرف، اور دوسرا جب جملہ ہوتا ہے السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، کہ جہاں پر میں چاہوں گا کہ اس غریب، تمام غریبوں کا غریب، اور وہ جو عرب اور عجم کے تمام سلاطین کا سلطان ہے، ہم چاہیں گے امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے سامنے آپ امام رضا علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی زندگی کا ایک مختصر خلاصہ پیش کریں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تمام ائمہ علیہم السلام وہ تمام الہی کمالات اور فضائل رکھتے ہیں جی، کہ جس سے انسان جو ہے وہ علم و کمال کی معراج تک پہنچ سکتا ہے۔ جی، اگر ان فضائل کی اقتدا کرے، اگر ائمہ کی خدمت میں دو زانو ہو اور کسب فیض کرے۔ امام رضا علیہ السلام جو ہیں یہ بھی ہمارے دیگر تمام ائمہ کی مانند ان تمام الہی اور انسانی اور ایک حجت خدا کے عنوان سے جو کمالات ہونے چاہیے تھے وہ آپ کے اندر بدرجہ اکمل موجود تھے، الحمدللہ، بے شک، اور آپ کی پیشین گوئی بھی بہت پہلے ہو چکی تھی۔ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بچپن تھا، تو وہ بھی تشریف فرما تھے، تو میں نے جا کے ان کی پیشانی چومی۔ جی، تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فلاں، تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ جو میں واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں یہ کتاب غیبت نعمانی کے 4 باب میں غالباً جو ہے 21ویں حدیث ہے۔ تو چھٹے مولا نے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرے بعد تمہارا امام ہے۔ اور یہاں پھر انہوں نے امام کاظم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے وجود سے ایک ایسی ہستی کو ظاہر کریں گے۔ اس کے بعد مسلسل امام رضا علیہ السلام کے فضائل تھے کہ جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا۔ یہ جو زیارت کے جو جملے ہیں یہ در واقع ہمارے ائمہ کے فرامین ہیں جو امام رضا علیہ السلام کے بارے میں، اس میں امام رضا علیہ السلام کے بے پناہ فضائل ان کے دادا نے بیان کیے، اور جس میں سے اہم ترین یہی چیزیں تھیں کہ وہ خدا کے ذکر کو نشر کریں گے، وہ اسلام کے محافظ ہیں، وہ ہمارے علوم کو نشر کریں گے۔ اور امام رضا علیہ السلام کی جو زندگی ہے، ایک فردی جو کمالات ہیں کہ امام میں وہ اپنی جگہ، ایک اجتماعی طور پر جو ایک امام کا کردار ہے امت میں وہ اپنی جگہ، اس سے ہٹ کر مولا کو جو موقع ملا تھا مامون کے دربار میں، بڑے بڑے مکاتب فکر اور دیگر ادیان، حتیٰ کہ وہ جو منکرین خدا ہیں، ملحد، ان کے ساتھ مناظرے اور وہ جو علمی بڑی بڑی بیٹھکیں ہوئیں، اور جس میں مولا نے جو ہے وہ اسلام اور مکتب اہل بیت کی حقانیت کو پوری دنیا کے سامنے ثابت کیا، اور یہ سب کچھ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اس سے دین خدا کو اور مکتب اہل بیت کو بہت بڑا استحکام حاصل ہوا۔ بے شک، اسی لیے امام صادق علیہ السلام جو ہیں وہ اس زمانے میں امام رضا علیہ السلام کے بے پناہ قصائد، یوں میں کہوں، ان کے لیے بیان کیے اور ان کی عظمتوں کو بیان کیا۔ تو امام رضا علیہ السلام جو ہیں ان کا کل امامت کا دورانیہ تو 20 سال ہے۔ 17 سال آپ نے اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ نے مدینہ میں گزارے، اور آخری 3 سال جو ہیں وہ مامون کا جو اجبار تھا جبراً جو ہے وہ آپ کو خراسان کی طرف لایا گیا، اور پھر آپ نے 3 سال وہاں گزارے۔ یہ جو 20 سالہ مولا کا جو دور ہے، امام اصل میں مرکز تھے دنیا عرب و عجم کے۔ بے شک، پوری دنیا سے امام کے محب شیعان اہل بیت، چاہے وہ عرب ہوں چاہے وہ عجم ہوں، ان سب کا مرکز جو ہے وہ مدینہ تھا۔ مامون تو خراسان میں تھا،
لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ میں تو صرف ظاہری طور پر چند جسموں پر حکومت قائم کیے ہوا ہوں، لیکن لوگوں کے دلوں پر یہ فرزند رسول یعنی امام رضا علیہ السلام جو ہیں وہ حکومت کر رہے ہیں۔ عرب و عجم کے دل جو ہیں ان کا رخ جو ہے وہ گھرانہ اہل بیت اور امام رضا علیہ السلام کی طرف ہے۔ اسی لیے اس نے پھر مجبور کیا مولا کو، اپنے قریب لایا، اور پھر جو ہے وہ ایک قسم کی ایک خاص تنگی دی امام کو کہ امام کو پھر مدینہ جانے نہیں دیا گیا، اور امام جو ہے خراسان میں ہی شہید ہوئے اسی مامون کے ہاتھوں اور دفن ہوئے۔ تو بے پناہ فضائل ہیں۔ اب ہم جہاں سے بھی شروع کریں تو یہ تو ایک سمندر ہے فضائل کا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال اپنے ناظرین کی خدمت میں کہ کوشش ہم یہ کیا کریں کہ ایسے فضائل اپنے ائمہ کے بیان کریں کہ جن میں ہمارے لیے ایک درس ہو۔ بے شک۔ مثلا مولا کی ایک فضیلت جو مجھے بہت ہی مطالعے کے دوران جس نے میرے دل کو چھوا، ایک فضیلت ان کی یہ تھی کہ امام جو ہیں وہ 3 دن میں قرآن مجید کو مکمل طور پر ختم کیا کرتے تھے۔ اتنی مصروفیت کے باوجود جو ایک امام کو ہوتی ہے، لیکن قرآن سے اتنا عشق اور قرآن کے ساتھ اتنا لگاؤ اور قرآن کا اتنا مطالعہ اور اتنی تلاوت کہ مولا 3 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اس سے پہلے بھی ختم کر سکتا ہوں، یعنی یہ 3 دن کا جو ٹائم ہے یہ اس لیے کہ میں جب ہر آیت کی تلاوت کرتا ہوں اس کے معنی اور مفاہیم پہ غور کرتا ہوں، اس کے وجہ نزول پر غور کرتا ہوں، یعنی مکمل طور پر کہ خدا کے اس آیہ کو نازل کرنے سے کیا ہدف ہے، ان سب چیزوں پر غور و فکر کرتا ہوں، تو 3 دن میں قرآن ختم ہوتا ہے۔ ورنہ اگر سادی تلاوت ہوتی تو میں جلدی ختم کر لیتا۔ یہاں مولا جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایک درس دے رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے، صرف اس کی آیات کو اور اس کے جو سپاروں کو وہ محض پڑھتے رہنا وہ اپنی جگہ ایک ثواب ہے تلاوت کا، لیکن اصل اس کام کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ جیسے آج بھی ایک بہت بڑی مصیبت علمی ہے ہمارے لیے کہ جیسے ہی کوئی شخص فوت ہوتا ہے فوراً قرآن تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے، فوراً سپارے جو ہیں وہ تقسیم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس مردے کے لیے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس کو اب قرآن جو ہے وہ کوئی، یہ تو کتاب ہدایت ہے، اب اس کی کوئی ہدایت اس کے لیے مفید ثابت نہیں ہوگی، اس کا وہ تو وقت گزر چکا ہے۔ ہم نے قرآن کو اپنے رویوں سے مردوں کی کتاب بنا دیا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو زندوں کے لیے نازل کیا تھا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اور یہ ہماری ہدایت کے لیے تھی، نہ کہ صرف اس لیے کہ ہم صرف اس کی تلاوت کریں اور ثواب اکٹھا کریں۔ تلاوت کرنا اور ثواب اکٹھا کرنا یہ اس کا ضمنی فائدہ ہے، اصل اس کا ہدف یہ تھا کہ ہم اس سے درس زندگی لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ مولا امام رضا علیہ السلام کا یہ عمل جو ہے ہم سب کے لیے، ہم جو مولا کے عاشق ہیں، ماننے والے ہیں اور ان کی زیارت کے متمنی ہیں، اس وقت بھی پروگرام جو لوگ سن رہے ہیں تو مولا کا نام آ رہا ہے، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ حسرت پیدا ہو رہی ہے کہ امام کی زیارت کریں، تو ہم اپنے امام کی سیرت کو دیکھیں کہ ہمارے امام کا مزاج کیسا ہے، وہ قرآن کیسے پڑھتے تھے۔ اگر میں امام رضا علیہ السلام کا ماننے والا ہوں تو اپنے مولا کی مانت قرآن پڑھوں۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ میں ہر آیت میں غور و فکر کرتا تھا، صرف اس کی تلاوت نہیں تھی، تلاوت کے ساتھ اس کے معنی اور مفاہیم پہ غور و فکر کرتا تھا، اور ساتھ اس کے وجہ نزول پر کہ اللہ نے اسے کیوں نازل کیا۔ یہ ہمارے لیے درس ہے کہ آج کیوں قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے طاقچوں میں بند ہے اور مختلف غلافوں میں بند ہے، اور کیوں ہم اگر اسے اٹھاتے ہیں تو یا قسم کھانے کے لیے اٹھاتے ہیں، یا پیسوں کا معاملہ ہوتا ہے اس وقت اٹھاتے ہیں، یا بیٹی کے جہیز میں دیتے ہیں، یا جہیز میں دیتے ہیں، یا کوئی مر جائے تو پھر اس کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ یہ کتاب اصل میں ہماری زندگیوں پر حکومت کرنے کے لیے آئی تھی، اور امام مہدی علیہ السلام کا جب زمانہ ظہور ہوگا، کہتے ہیں ہماری روایات یہ کہتی ہیں کہ مولا امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کی حکومت کا ایک نام دولت القرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی مولا قرآن کو حاکم قرار دے دیں گے، اور قرآن اس طرح لوگوں پر حکومت کرے گا، لوگوں کی فردی اجتماعی زندگی اس طرح قرآن بیان کرے گا اور اس کے مطابق لوگ چلیں گے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم پر مہدی نہیں قرآن حکومت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امام رضا علیہ السلام کا یہ عمل ہمارے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک اس حوالے سے نصیحت ہے ہم سب کے لیے کہ قرآن کی کیسے تلاوت کریں۔ ایک اور چیز جو میں مولا کی زندگی میں ان کی فردی زندگی کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، مولا جو ہیں وہ غلاموں سے، نوکروں سے، نیچے والے جو طبقات ہیں ان سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ البتہ دیکھیں یہ میں نے کہہ دیا نیچے والے طبقات، یہ کہنا نہیں چاہیے، خدا کی نظر میں کوئی اوپر نیچے والا طبقہ نہیں ہے، یہ تو ہماری دنیا داری
میں یہ مسائل مالی اعتبار سے آپ نے، ہم سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، جی سب ایک ہی ماں باپ کی نسل ہیں، ہمیں کوئی طبقہ بندی نہیں ہے. پیسہ اور جو ہے یہ ہم میں طبقہ بندی نہیں کر سکتا. طبقہ بندی اگر ہونی ہے تو وہ قرآن کی روح سے ہو. اہل تقوی اور جو لوگ تقوی کی رعایت نہیں کرتے، کافر ہیں، مشرک ہیں، منافقین ہیں، مسلمان ہیں، اور اہل تقوی ہیں، مومنین ہیں، یہ ہیں اصل میں ہمارے طبقات اگر ہم طبقات کی دنیا میں آئیں. لیکن دنیا جن لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتی تھی، مولا ان سے بہپنا محبت کرتے تھے. حتیٰ کہ مولا نے یہاں تک یہ دستور دیا ہوا تھا کہ اگر میرے غلام، میرے نوکر کھانا کھا رہے ہوں اور میں وہاں آ جاؤں تو اپنا کھانا چھوڑ کر میرے لیے اٹھنا نہیں ہے. اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے. تو اب یہ جو زندگی اور یہ جو سیرت ہے جس میں امام کی محبت عام لوگوں سے اور جن کو دنیا پس سمجھتی ہے، اس سے ہم جو یہ درس لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کبھی بھی ناک منہ نہیں چڑھانی چاہیے، اور اس میں یہ نہیں توقع رکھنا چاہیے پست ہے. پست وہ ہے جو اللہ کے نزدیک پست ہے. بے شک. باقی ہم کسی کو کیسے پست کہہ سکتے ہیں؟ جی. جس کو آپ پست کہہ رہے ہیں پتہ نہیں قیامت والے دن یہ صدر نشین ہو اور ہم پتہ نہیں کہاں ہوں. بے شک. تو خلاصہ یہ ہے کہ پستی کا معیار جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں میں ڈوبا ہو، وہ پست ہے. تو مولا کی یہ محبت، اور میں بسا اوقات دیکھتا ہوں ہمارے معاشرے میں نوکروں کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا ہے اور عام لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا ہے، ان کے ساتھ جس انداز سے بات ہوتی ہے، ان کے سلام کا جواب جس انداز سے دیا جاتا ہے، یا ان سے جو توقعات رکھی جاتی ہیں کہ وہ ہمارے آگے پیچھے پھریں، اور ہم جو ہیں وہ، ہمارے ائمہ نے اپنی اس سیرت سے بتایا کہ میں ایک امام اور ایک امت کے ایک عام آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم سب جو ہیں ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں اور ایک دوسرے کے کام آئیں. جی. اس طرح کی بہت سارے فضائل ہیں. ان کی فردی زندگی بھی ہے ہمارے سامنے، اجتماعی زندگی بھی ہے. بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ائمہ کی زندگی سے بھرپور درس لیا جائے. ایسے فضائل جیسے مولا کس طرح امر بالمعروف کرتے تھے، جی. آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور مولا جو ہے وہ لوگوں کی کس طرح مدد کرتے تھے. جی. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. ٹائم میں کتنی گنجائش ہے آپ کی، میں بیان کروں اگر کوئی واقعہ جس میں مولا نے لوگوں میں انفاق کے حوالے سے ایک اہم سیرت جو امام رضا علیہ السلام کی ہمارے سامنے آئی. ہم دیکھتے ہیں روایات کے اندر کہ ایک شخص نے ایک دفعہ مولا کی خدمت میں آ کے تقاضا کیا پیسوں کا. امام نے وہ پیسے جو اس نے مانگے تھے وہ 120 دینار تھے کہ میرے راستے میں یہ پیسے گم ہو گئے یا کسی نے میرے پیسے کھینچ لیے، جو بھی ہے. اور مولا کے پاس جا کے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو مولا نے اسے 200 دینار جو ہے وہ دیا. لیکن کس انداز سے دیا؟ پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکال کر اس کے ہاتھ میں پیسے رکھے، یعنی اس کے سامنے نہیں آئے، اور پیسے بھی زیادہ دیے. اب وہاں جو ہے حاضرین وہ تو چلے گئے، وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا مولا ایک تو آپ نے زیادہ پیسے دیے ان کو، اور دوسرا جو ہے آپ نے جو ہے سامنے آ کے نہیں دیے پردے کے پیچھے سے، تو اس کا کیا مطلب؟ اب دیکھیں یہاں ایک درس تھا جو مولا ہمیں دے رہے تھے. فرما رہے تھے کہ یہ شخص کوئی واقعاً پیشاور کوئی گداگر آدمی نہیں تھا، یہ عزت دار شخص تھا، عزت نفس رکھنے والا شخص تھا. اس کے ساتھ ایک مشکل سفر میں پیش آئی، اور یہ اپنی دیانتداری کی وجہ سے جتنی مشکل پیش آئی اتنا ہی اس نے مجھے تقاضا کیا، لیکن میں اس لیے اسے زیادہ دیے تاکہ یہ آرام سے اپنا باقی سفر جو ہے وہ پرسکون انداز سے جو ہے وہ اپنا سفر جو ہے وہ طے کرے، اسے پھر مشکل پیش نہ آئے، اس لیے زیادہ دیے. اور پردے کے پیچھے سے اس لیے دیے کہ اس کے چہرے پر جو شرم کے آثار تھے، اللہ اکبر، وہ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا. چونکہ اگر میں سامنے آتا تو یہ زیادہ جو ہے وہ شرم کرتے اور زیادہ چہرے، چونکہ عزت دار شخص تھا. تو مولا نے یہاں ہمیں درس دیا کہ جب کوئی آپ کے پاس تقاضا کرتا ہے تو اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے. ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اول تو جب لوگ کوئی قرضہ مانگیں، یہ تو مولا نے ویسے ہی بخش دیے، لیکن اگر کوئی قرضہ مانگے یا ویسے کوئی مدد مانگے، پہلے مرلے میں تو ایک خاص اسے چہرہ دکھایا جاتا ہے اور بار بار انکار کیا جاتا ہے، اسے بار بار مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ پھر جو ہے اسے اس انداز سے دیا جاتا ہے کہ اس کی مشکل بھی پوری نہیں ہوتی، وہ پھر دوبارہ تھوڑی دیر بعد، تھوڑے عرصے بعد پھر آئے گا مانگنے کے لیے، پھر اس پر بار بار جتلایا جاتا ہے. معاشرے میں عام طور پر ہم یہ رویے دیکھ رہے ہیں. البتہ اچھے رویے والے لوگ بھی ہیں کہ جو خود بخود لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کو دے بھی رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹوں میں بھی ڈال رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے کون. یہ بھی ہے، یہ سیرت بھی ہے. تو ائمہ کی یہ سیرت جو ہے ہمیں درس دے رہی ہے کہ
اب جو شخص آپ کے پاس مانگتا ہے پہلے تو اس بات پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جائے جی کہ خدا نے یہ توفیق دی کہ خدا کا رزق بانٹنا ہے اور ہمارے ہاتھ سے جو ہے وہ بانٹ رہا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ہے۔ دوسرا جو ہے اس کو اگر آپ کو اللہ نے اتنی حیثیت دی ہے تو اس کو اتنا دیں کہ اس کی مشکل مکمل طور پر حل ہو جائے۔ جی اگر اتنی حیثیت نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ صحیح۔ تیسرا جو ہے کہ کبھی بھی نہیں جتلانا چاہیے، کیونکہ یہ جو چیز ہم دے رہے ہیں یہ میری نہیں تھی جسے میں نے قبر میں لے کے جانا تھا، صحیح۔ یہ ازور رزق پروردگار تھا، اور خدا جب بھی ہمیں رزق دیتا ہے اس میں کچھ حصہ اور لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر وہ ہم نہیں دیتے تو وہ ہم گناہگار بھی ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہم سے سوال بھی ہوگا۔ اور پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے اس کے چہرے پہ پشیمانی ہے اور مانگنے کے انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ، تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا جو ہے یہ اصل میں الہی کام ہے۔ خدا بھی بہت سارے مواقع پہ ہماری عزت نفس کا خیال رکھتا ہے، ہماری برائیوں کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، ہماری اچھائیاں ہی ظاہر ہوتی ہیں، اور بہت سارے ضرورت کے مقامات پر خدا کی طرف سے مدد بھی ہمیں آتی ہے، جس طرح اللہ ہمیں بہت سارے مقامات پر بچا کے رکھتا ہے۔ اب ہمارا بھی یہی فرض ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ائمہ کی زندگی میں ایک اور جو خوبصورت پہلو تھا کہ رات کی تاریکیوں میں جاتے تھے جی اور لوگوں کے گھروں کے سامنے راشن رکھنا اور دروازے پر ہلکی سی دستک دے کے چلا جانا، اور ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ جو روزی لے کے آیا ہے ہمارے لیے، راشن لے کے آیا ہے، یہ وقت کے امام ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا درس تھا کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید جو ہے وہ دو قسم کے صدقات کی بات کر رہا ہے، ایک صدقہ جو ظاہر میں ہوتا ہے، ایک صدقہ جو چھپا کے دیا جائے، اور پروردگار جو ہے وہ چھپے ہوئے صدقے کو جو ہے پروردگار جو ہے وہ اولویت دے رہا ہے، اور اس کی فضیلت زیادہ جو ہے وہ ہماری احادیث میں بھی اور قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ تو امام کے یہ طرز عمل جو ہیں مختلف، یہ ہمارے لیے سب کے سب جو ہیں مشعل راہ ہیں۔ ایک اور چیز جو ہم مولا کی زندگی میں محسوس کرتے ہیں جی وہ مولا کا امر بالمعروف کرنا۔ جی اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں جب مامون وقت کا خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے ظالم لوگ جو ہیں یہ ان کے لیے کسی کو قتل کرنا اور پھر کسی کی بات کو برداشت کرنا، یہ آج کل ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہے، آپ ہم کسی کو نصیحت کریں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جی، دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے، اور خاص طور سے جب بادشاہ ہو تو غرور کا عالم ہی اس کا۔ مامون ایک دفعہ وضو کر رہا تھا اور نوکر جو ہے ہاتھ میں وہ برتن اٹھائے ہوئے تھا جو پانی اس کے ہاتھ میں ڈال رہا تھا اور وہ وضو کر رہا تھا۔ تو مولا نے جب یہ منظر دیکھا تو دور سے کہا کہ اے مامون، تو اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرا رہا ہے۔ مامون سمجھ گیا، اس نے فوراً نوکر کے ہاتھ سے برتن لیا اور خود اپنے ہاتھ پہ جو ہے، اب دیکھیں یہ فقہی مسئلہ بھی ہے کہ ہم وضو میں کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارے ہاتھ پہ پانی ڈالے، یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک آدمی مریض ہے، نہیں اٹھا سکتا برتن، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اچھا خاصا جو آدمی ہے اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو کہے کہ وہ مجھے وضو کروائے۔ تو مولا نے اعلانیہ جو ہے امر بالمعروف کر کے ایک بہت بڑا ہمیں درس دیا کہ امر بالمعروف کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی وقت کی، کوئی زمان و مکان کی۔ جہاں بھی آپ ایک برائی دیکھ رہے ہیں، ایک غلط کام دیکھ رہے ہیں، وہاں آپ جو ہے چاہے سامنے والا جس مقام کا بھی ہو، وہاں حکم خدا کو بیان کرنا چاہیے۔ آج اس وقت ہمارے معاشرے میں کیوں برائیاں بڑھ رہی ہیں، کیوں مختلف قسم کے فتنے، فحشاء، جرائم، گناہ، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو امر بالمعروف کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے۔ گھر کے ذمہ دار افراد اپنے گھر میں نہیں کر رہے، محلے کے سرکردہ لوگ اپنے محلے میں نہیں کر رہے، معاشرے کی باغ دوڑ جن کے ہاتھوں میں وہ گلی کوچوں میں نہیں کر رہے، چونکہ یہ اہم فریضہ انجام نہیں دیا جا رہا۔ حتیٰ کہ ہمارے ممبر جو ہیں وہ بھی 70-80% تک امر بالمعروف کی باتوں سے خالی ہیں۔